السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں بمسی صاحب گندوز کے پاس آتا ہے تو گندوز بمسی سے پوچھتا ہے کہ سوغوت کے کیا حالات ہیں۔ بمسی کہتا ہے آپ کے حکم کے مطابق سپاہیوں کو متعین کیا جا چکا ہے، وہ سب بیلگائی کے حملے کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ پھر بمسی نقشے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے ہم نے سپاہیوں کو شاہین اور کورنا گھاٹی میں متعین کیا ہے، اب سوغوت میں داخل ہونے والے پر ہرگز رحم نہیں کیا جائے گا۔ پھر بمسی گندوز سے کہتا ہے اگر عبد الرحمن غازی دندار صاحب کو لا چکے ہوں تو ہم باتور کی نماز جنازہ ادا کر لیتے ہیں۔ گندوز کہتا ہے عبد الرحمن غازی آپ تک نہیں پہنچے بمسی صاحب۔ بمسی کہتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں گندوز صاحب، چھوٹا سا تو راستہ ہے، کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا، میں سپاہیوں سے جا کر پوچھتا ہوں۔ اسی دوران بمسی باہر جانے لگتا ہے تو ایک سپاہی اندر آ کر بتاتا ہے علی شاہ صاحب سلجوقی سپاہیوں کے ساتھ قبیلے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ یہ سن کر بمسی گندوز سے کہتا ہے یہاں سے اس کا سر ہی جائے گا۔ دوسری طرف زورا خاتون اور آئی گل باتور کی لاش کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں۔ زورا کہتی ہے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ باتور۔ آئی گل کہتی ہے اگر باتور کو آپ کے منگولوں کے پاس جانے کا علم ہو جائے اور بیلگائی سے مدد مانگنے کے بارے میں اسے پتہ چل جائے تو باتور کبھی آپ کے چہرے پر نظر تک نہ ڈالیں۔ پھر آئی گل چلاتے ہوئے کہتی ہے اگر آپ گندوز صاحب کو چارہ نہ بناتی تو ہو سکتا تھا کہ بھائی جان آج زندہ ہوتے، امی بھائی جان آپ کی وجہ سے مارے گئے۔ یہ سن کر زورا خاتون آئی گل کو دھکے دے کر باہر نکال دیتی ہے۔ پھر زورا باتور کی لاش کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہے اگر میں تمہاری موت کی وجہ بنی تو اللہ میری جان لے لے، مگر میں قسم کھاتی ہوں کہ تمہارا انتقام لیے بغیر نہیں رہوں گی۔ عثمان کو اپنے پیدا ہونے پر افسوس کروانے تک کالی زمین مجھ پر حرام رہے گی۔ دوسری طرف بمسی اور گندوز سرداری خیمے میں موجود ہوتے ہیں تو علی شار اندر آ جاتا ہے اور پھر گندوز سے کہتا ہے میں آپ لوگوں کے قبیلے میں گورنر بن کر آیا ہوں۔ گندوز کہتا ہے جس نے مجھے قتل کرنا چاہا اور مجھ پر تیر پھینکوائے آپ ہی ہیں نا علی شار صاحب۔ پھر گندوز کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے اور اب میرے سامنے کھڑے ہو کر تم منگول مہر نامے کے لیے مجھ سے احترام کے منتظر ہو، جس کی اہمیت میری نظر میں کپڑے کے ٹکڑے جتنی بھی نہیں ہے۔ علی شار گندوز کی بات پر دھیان نہیں دیتا اور پھر سرداری نشست پر بیٹھنے لگتا ہے، مگر بمسی صاحب علی شار کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نشست ارطغرل صاحب کی ہے، منگولوں کے کتے کا اس پر بیٹھنا مناسب نہیں۔ پھر گندوز بھی علی شار کو ڈرانے کے لیے اپنی تلوار پر ہاتھ رکھتا ہے۔ دوسری طرف عثمان سفر پر جاتے ہوئے کہتا ہے اے میرے رب، میں آپ کے نام کی حرمت کے ساتھ سفر پر نکلا ہوں، ظالم کے سامنے تنا ہوا میرا سر صرف آپ کے آگے جھکتا ہے، اپنی خواہش کا صرف آپ سے منتظر ہوں، اے میرے اللہ کافروں کے ساتھ جنگ میں مجھے ذلت سے دوچار نہ کرنا۔ دوسری طرف علی شار کہتا ہے میں یہاں طاقتور منگول والی کے ہاتھوں کی مہر لگے حکم نامے کے ساتھ مہم پر آیا ہوں، ایک طرف گورنر ہوں تو دوسری جانب بہت جلد ہجرت کرنے والے قبائل کا بھائی جان ہوں۔ گندوز کہتا ہے منگولوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا ہمارا کوئی بھائی جان نہیں ہے، اور جہاں تک گورنری کی بات ہے تو جب تک انصاف پسند رہیں گے تب تک ہماری طرف سے کسی مشکل کا سامنا نہیں کریں گے۔ پھر گندوز علی شار سے پوچھتا ہے کیا مہم ہے آپ کی؟ علی شار بمسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے باہر سکون سے بات کریں گے۔ یہ کہہ کر علی شار باہر نکل جاتا ہے اور گندوز بھی اپنا خنجر اٹھا کر اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ باہر آ کر علی شار کہتا ہے کہ راتو کو ساری صورتحال کا اندازہ ہے، وہ خطے میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ بمسی بھی باہر آ جاتا ہے اور کہتا ہے تو پھر وہ کیا چاہتا ہے علی شار صاحب، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا ہم اس بیلگائی جیسے کتوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں یا پھر ان کے ظلم کے سامنے خاموشی سے ساتھ جھکا لیں؟ علی شار کہتا ہے میں گیہاتو کو خطے سے دور کرنا چاہتا ہوں بمسی صاحب، میرا کام عثمان کو کونیا لے جانا ہے۔ گیہاتو چنگیز خان کے قوانین اور خنجر کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، ورنہ وہ بذات خود یہاں آئے گا۔ اگر گیہاتو آیا تو تمام قبائل بیلگائی کو چراغ لے کر تلاش کریں گے۔ بمسی کہتا ہے علی شار صاحب اب تو عثمان یہاں ہے نہیں، اور اگر ہوتا بھی تو اسے حاصل کرنے کی طاقت نہ آپ کے پاس ہے اور نہ ہی گیہاتو کے پاس۔ ظلم کا زمانہ گزر چکا علی شار صاحب، اب تلواریں بولے گی۔ علی شار کہتا ہے تلوار سے بات کرنے والا تلوار سے خاموش ہوتا ہے اور ہم کسی سے نہیں ڈرتے، مگر یہ بات جان لیں کہ گیہاتو کو بیلگائی کا کام پسند نہیں آیا، اسی لیے میں گیہاتو کی جانب سے اپنے ذمہ لگایا گیا کام پورا کرنے آیا ہوں۔ میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایک پیشکش ہے۔ یہ سن کر گندوز کہتا ہے ہم کئی لوگ زیادہ باتیں اور بنے سورے شخص کو پسند نہیں کرتے علی شار صاحب، جو بھی کہنا ہے گھمائے پھرائے بغیر کہیں۔ علی شار کہتا ہے آئیں بیلگائی کے خلاف میری صف میں شامل ہوں، گیہاتو اور بیلگائی کی لڑائی ہماری مدد کرے گی، ہماری مصلحتیں مشترکہ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مت بھولیں کہ سیلاب گزر چکا ہے مگر ریت باقی رہتی ہے، ہر کوئی چلا جائے گا اور علی شار باقی رہ جائے گا۔ گندوز کہتا ہے مانا کہ ہم آپ کی گورنری کے سائے میں آ گئے، مگر بدلے میں ہمیں کیا ملے گا علی شار صاحب؟ علی شار کہتا ہے اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر چکا ہوتا اور آپ اس وقت میرے سامنے نہ کھڑے ہوتے، اور جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو کئی قبیلے کو جو جتنا اونچا لے جانا چاہے لے جائے، آپ جو چاہیں گے وہ حاصل کر سکیں گے، عثمان کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔
پھر علیشار کہتا ہے اب آپ کا کیا خیال ہے گندوز صاحب؟ بمسی بے چینی سے گندوز کی طرف دیکھتا ہے۔ دوسری طرف عثمان برہان کے ساتھ ایک جگہ پر پہنچتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہم کالے جنگل کے پیچھے گھات لگائیں گے۔ برہان پوچھتا ہے کیا بلگائی یہاں سے گزرے گا؟ عثمان کہتا ہے بلگائی نہیں بلکہ بزنطینی شہزادی عدیلفہ کو لانے والا قافلہ گزرے گا۔ برہان پوچھتا ہے حضور بزنطینی شہزادی سے ہمارا کیا لینا دینا؟ عثمان کہتا ہے عدیلفہ کی گھاتوں سے شادی کی جائے گی اور اس طرح بزنطینیوں اور منگولوں کے اتحاد کی بنیاد رکھی جائے گی اور ہم اس اتحاد میں رکاوٹ بنیں گے۔ برہان کہتا ہے ہم صرف 2 آدمی ہیں، آپ کا حکم ہو تو قبیلے سے سپاہی لے آتا ہوں۔ عثمان کہتا ہے ہرگز نہیں برہان، یہ کام اہم اور خفیہ ہے اور اس کام کو ہم دونوں ہی پورا کریں گے۔ یہ سن کر برہان کہتا ہے جو آپ کا حکم حضور۔ دوسری طرف گندوز کہتا ہے آپ کی پیشکش شاندار ہے۔ علیشار کہتا ہے آپ بھی شاندار ہیں گندوز صاحب، مشکل اوقات میں ٹھیک فیصلے کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ بمسی حیرانی سے گندوز کی طرف دیکھتا ہے۔ گندوز کہتا ہے ہم نے اپنی حفاظت بلگائی کے ظلم سے کی ہے مگر کے ہاتھوں سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سن کر بمسی گندوز سے کہتا ہے کتے کا مالک اپنے کتے کے جرم میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ گندوز کہتا ہے گیواتو کے کتے بہت زیادہ ہیں، بمسی صاحب وہ کس کس کا خیال رکھے گا؟ ہم گیواتو کو ٹیکس دینے کا اور سکون کی زندگی کا فیصلہ کر چکے ہیں علیشار صاحب۔ بمسی غصے سے کہتا ہے یہ فیصلہ سردار طے کریں گے، بے شمار مشکلات پیش آئیں، بے شمار لوگ شہید ہو گئے، ایسے آپ اپنی خواہش پر مہر نہیں لگا سکتے گندوز صاحب۔ گندوز کہتا ہے اگر قبیلے کے سردار آپ ہیں تو اپنی پوسٹ پر بیٹھیں اور اگر نہیں ہیں تو خاموش رہیں۔ یہ سن کر علیشار مسکراتا ہے۔ بمسی کہتا ہے مومن ایک ہی سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا، ہوش کے ناخن لے گندوز صاحب، یہ لوگ اپنا زہر ڈالنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ عثمان اپنے قریبی سپاہیوں کے ساتھ قبیلے کو گیہاتو اور بلگائی کے ظلم سے بچانے کے لیے نکل چکا ہے۔ گندوز علیشار سے کہتا ہے آپ اسے صرف گورنر ہونے کی حیثیت سے ہی تلاش کر سکتے ہیں، عثمان اب ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ بمسی گندوز سے کہتا ہے علیشار صاحب کا کہنا ہے کہ اگر گیہاتو آیا تو لوگ بلگائی کو چراغ لے کر تلاش کریں گے مگر ہم تو دھندار صاحب کو پہلے دن سے تلاش کر رہے ہیں، گندوز صاحب آپ کی غفلت آگ بن کر قبیلے کو لوٹے گی۔ پھر بمسی غصے میں آ کر کہتا ہے آپ کا راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کہہ کر بمسی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد علیشار کہتا ہے بمسی صاحب سیاست اچھی طرح نہیں جانتے، سرداری سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں۔ پھر علیشار کہتا ہے میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ ادھر ایک سپاہی آ کر بمسی کو بتاتا ہے کہ عبد الرحمن غازی ہمیں جنگل میں ملے، انہیں گہرے زخم لگے ہوئے ہیں اور کچھ سپاہی شہید ہو گیا۔ پھر بمسی کو سوچنے کے بعد کہتا ہے ہر کسی کو یہی پتہ چلنا چاہیے کہ عبد الرحمن غازی مر چکے ہیں، ہم عبد الرحمن غازی کا علاج قبیلے سے باہر کریں گے، آپ جاؤ شفا خانے اور جڑی بوٹیاں اکٹھی کرو اور پھر یہ خبر علیشار صاحب کو سنائے بغیر دھندار صاحب کو بتاؤ۔ دوسری طرف عثمان اور برہان ایک جگہ پر گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے شہزادی کو کونیا نہیں پہنچنا چاہیے، ہم اس کو لانے والے قافلے میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ برہان پوچھتا ہے کیا ہم شہزادی کو بھی مار دیں گے جناب؟ عثمان کہتا ہے بے گناہ شہزادی کو مارنا ہمارے لائق نہیں ہے، اگر اسے زندہ حاصل کر پائے تو بہت اعلیٰ، اور اگر کام پورا نہ ہونے کا ڈر ہو تو تم جانتے ہو کہ کیا کرنا ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا ہے۔ برہان کہتا ہے ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے جناب۔ عثمان کہتا ہے اپنے علاقے میں ہونے کی وجہ سے خود پر حد سے زیادہ اعتماد ہے، اسی وجہ سے تیار نہ ہونے کی وجہ سے ان پر ہاتھ ڈالنا آسان ہوگا۔ دوسری طرف ایک سپاہی عبد الرحمن غازی کا علاج کر رہا ہوتا ہے اور اسی دوران بمسی بھی اپنے گھوڑے پر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ بمسی عبد الرحمن کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں ارطغرل صاحب سے کیا کہوں گا۔ دوسری طرف عثمان اور برہان اپنے تیروں سے قافلے کا نشانہ لیتے ہیں اور پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے تیروں سے بہت سے بزنطینی سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شہزادی پریشان ہو جاتی ہے۔ تمام سپاہیوں کو مارنے کے بعد عثمان اپنی تلوار لے کر شہزادی کی طرف بڑھتا ہے۔ پھر عثمان شہزادی سے کہتا ہے باہر تشریف لائیں۔ شہزادی ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے ماریں گے تو نہیں؟ عثمان اپنی تلوار میان میں ڈالتے ہوئے کہتا ہے ہم یہاں مارنے نہیں بلکہ زندگی دینے آئے ہیں، جیسے آپ کو یہاں کوئی تکلیف پہنچانے والا نہیں ہے۔ شہزادی عثمان کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے مگر میں شہزادی نہیں ہوں۔ عثمان کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم شہزادی نہیں ہو تو پھر کون ہو؟ ایک بزنطینی سپاہی ابھی تک زندہ ہوتا ہے اور وہ اپنا خنجر پھینک کر شہزادی کو مار دیتا ہے۔ برہان بھی حرکت میں آتا ہے اور تیر چلاتا ہے تو بزنطینی سپاہی بھی مار جاتا ہے۔ عثمان اس لڑکی سے کہتا ہے ظاہر ہے کہ تمہاری اور شہزادی کی جان خطرے میں ہے، تم دونوں کو بچانے کے لیے جو ہو سکا ہم کریں گے، بولو کون ہو تم؟ مگر وہ لڑکی کچھ نہیں بولتی اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس لڑکی کو ہوش آتا ہے تو عثمان اس سے پوچھتا ہے اگر تم شہزادی نہیں ہو تو پھر شہزادی کہاں ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے یہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی۔ عثمان کہتا ہے ہم دونوں یہ جانتے ہیں کہ شہزادی اس منگول کی لونڈی نہیں بننا چاہتی،
یہ سن کر وہ لڑکی کہتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اگر وہ ایک ڈاکو کے ہتھے نہیں چڑھے گی تو دوسرے کے قبضے میں چلی جائے گی۔ عثمان کہتا ہے ہم ترک ہیں، ہم سے کسی بے گناہ خاتون کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اور ابھی جب میں نے تمہیں شہزادی سمجھا تو یاد کرو کہ میں تم سے کیسے پیش آیا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے ڈر ہے تم اسے تکلیف پہنچاؤ گے۔ عثمان کہتا ہے اگر شہزادی کی جگہ کا نہ بتایا تو تب اسے تکلیف پہنچے گی، اور وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ لڑکی کہتی ہے شہزادی عدیلفہ کو اینگرو کے راستے سے لے جایا جائے گا، مہربانی فرما کر اس سے بہترین انداز میں پیش آئیے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی دوبارہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ برہان کہتا ہے تو یہ قافلہ دھوکہ دینے کے لیے ایک جال تھا۔ عثمان کہتا ہے اب ہم پہاڑ عبور کر کے اینگرو کے راستے پر پہنچیں گے۔ دوسری طرف سلفادور بازنطینی سپاہیوں کے ساتھ کسی کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اسی دوران درویش سلفادور کے سامنے آنے لگتا ہے تو سلفادور اسے چھپنے کا اشارہ کرتا ہے اور درویش جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ سلفادور اپنے بازنطینی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس طرف جاؤ، وہ وہاں ہوں گے۔ یہ سنتے ہی بازنطینی سپاہی بھاگنے لگتے ہیں۔ جب بازنطینی سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں تو سلفادور ایک خط کو اپنی خنجر کی مدد سے درخت میں لٹکا دیتا ہے اور پھر خود بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر بزرگ اس خط کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اسے بمسی صاحب کے پاس پہنچانا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ بمسی کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان اور برہان اینگرو کے مقام کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر عالی شار زورہ خاتون اور دندار کو ملوا دیتا ہے اور باتور کا جنازہ پڑھنے کے بعد اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ زورہ خاتون باتور کی قبر پر اپنا سر رکھ کر رو رہی ہوتی ہے اور پھر دعا مانگنے کے بعد دندار زورہ خاتون کو اٹھنے کا کہتا ہے۔ زورہ کہتی ہے باتور جو اپنے سردار بابا کے لیے ساری دنیا سے ٹکرا گیا، مگر ہم نے باتور کو کیا دیا دندار صاحب؟ باتور اپنی عمر کی بہار دیکھے بنا ہی کالی مٹی میں چلا گیا۔ پھر زورہ بد دعا دیتے ہوئے کہتی ہے تمہاری جان لینے والا اس دنیا میں کسی مراد کو نہ پہنچے بیٹے۔ پھر زورہ دندار سے کہتی ہے آپ سلیمان شاہ کے بیٹے دندار صاحب ہیں، دیکھو تمہارے بیٹے کے جنازے کے ساتھ کتنے لوگ آئے ہیں۔ مٹی کے حوالے صرف میرا بیٹا نہیں ہوا بلکہ عثمان آپ کی شہرت بھی اسی مٹی میں دفن کر چکا ہے۔ دندار قبر کی مٹی کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے اپنے بیٹے کی موت کی قسم۔ پھر دندار تلوار کو اٹھا لیتا ہے اور کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے تمہیں قتل کرنے والے عثمان کی ٹانگیں چیر ڈالوں گا، میں اس کے ساتھ جو کروں گا اسے دیکھ کر خوف سے بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے۔ عثمان کے پیچھے چلنے والے کے سروں سے راستہ بنا کر اس پر چہل قدمی کروں گا، ان کے بغیر سروں کے لاشوں کو ایک دوسرے پر رکھ کر پہاڑ کھڑا کروں گا تاکہ باتور کے قاتلوں کے لیے عبرت کی مثال بن سکے، جو رحم کی بھیک مانگے تو انہیں بھیک تک نہ ملے۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔